ہم مل کر تو اس دیوار کو گرا سکتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک عزم اور ولولے سے بولا۔ نہیں، بالکل نہیں، پہلے نے جواب دیا۔ کیوں؟ دوسرے نے سوال کیا۔ ارے بھائی، ہم کو یاجوج اور ماجوج نہیں جو دیوار گرانے کے چکر میں پڑ کر ساری زندگی برباد کر دیں۔ ان دونوں کے اطراف ایک ایسی فصیل تھی جس میں وہ صدیوں سے مقید تھے۔ نہ تو ان کے ہاتھ میں قوت تھی کہ وہ اس دیوار کو گرا پاتے، اور نہ ہی یاجوج ماجوج کی طرح دیوار کو چاٹ کر پتلا کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا تو بالکل نہتے تھے، خالی ہاتھ۔ نہ دین کی دولت ان کے پاس تھی اور نہ ہی دنیاوی طاقت، یہاں تک کہ وہ حالات سے مجبور ہو کر نکلے تھے یا کہ کم ہمت تھے۔ پھر ابھی یہاں چند راتیں ہی گزری تھی کہ وہ اپنی ذات کے دائرے میں قید ہوتے چلے گئے۔ ان کی روح کے گرد جسم کی مضبوط فصیل بن گئی اور ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ جسم اور روح میں جھگڑا چل نکلا۔ روح لگاتار جسم پر الزام عائد کرتی رہی۔ بات اتنی بگڑ گئی کہ جسم نے روح کو چار دیواری میں قید کر دیا، لیکن ساتھ ہی ان کا ضمیر بھی سو گیا۔ اب جسم مختار کل تھا، نہ کوئی روک، نہ کوئی ٹوک اور نہ ہی کوئی پابندی۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کے گرد ایک ایسی دیوار بن گئی جس سے ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور پھر پہلے کو ایک کہاوت یاد آ گئی۔ مہاراجا، تو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ وہ وقت یاد کر کہ جب تیرے ماں باپ کو مار دیا گیا اور میں نے تیری پرورش کی، جبکہ تو مجھے باپ کہا کرتا تھا۔ میرے وسیلے سے تو اس سنگھاسن پر بیٹھا۔ میں نے تیری پرورش میں اپنے 3 بیٹے قربان کر دیے، لیکن آج تو مجھے سزائے موت دے رہا ہے۔ وزیر نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ مہاراجا میں ابھی تک نیکی کی رمق موجود تھی، تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور وزیر بات تدبیر کے احسانوں کا احاطہ کرنا شروع کر دیا۔ 1 2 3 مہاراجا ان احسانوں کو گنتا چلا گیا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے وزیر کی طرف دیکھا اور اس نے وزیر سے کہا کہ آج تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے نفس کی دیوار کو گرا دیا اور آج سے تو میرا صاحب خاص ہے۔ مہاراجا نے وزیر کو اپنے ساتھ سنگھاسن پر بٹھا لیا، لیکن ان دونوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ دیوار کی قید میں ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ان کے جسم اور ہاتھ بھی کمزور ہو گئے تھے اور بے جان ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ دیوار ہم زبان سے چاٹ کر گرا لیں، ان میں سے ایک نے پوچھا۔ زبان سے؟ دوسرے نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، شاید ہماری زبانوں میں اتنی طاقت ہو، پہلے نے کہا۔ شاید، دوسرے نے تائید کی، اور کچھ ہی دیر میں وہ زبانوں سے دیوار کو چاٹ کر گرا رہے تھے۔ یک ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوا اور آنکھوں میں نیند آنے لگی۔ شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، پہلے نے سوال کیا۔ ہاں میں تھک گیا ہوں، لیکن اس طرح تو ہم کبھی بھی قید سے آزاد نہیں ہوں گے، دوسرے نے کہا۔ لیکن مجھے سخت نیند آ رہی ہے، پہلے نے کہا۔ ہم شاید نیند میں تھے اور ہمیں احساس بھی نہ ہوا کہ ہم نفس کے غلام بن گئے۔ ہم جسموں کی توانائی کے ساتھ ساتھ زبان کی تاثیر بھی کھو چکے ہیں اور اب تو ہمیں خود پر بھی اختیار نہیں رہا، دوسرے نے کہا۔ انہوں نے نیند کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر دیوار کو چاٹنا شروع کر دیا۔ دیوار بہت پتلی اور کمزور ہو گئی۔ پہلا بولا۔ ہاں بالکل، دوسرے نے خوشی کا تاثر لیے جواب دیا۔ کچھ ہی وقت میں دیوار گر جائے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے، دونوں بولے، لیکن انہیں پھر سے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا۔ میرا خیال ہے کہ باقی کا کام کل پر چھوڑ دیں، ایک نے ٹھنڈی زمین پر لیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بزدلی ہے، تم سو جاؤ، میں آج یہ کام پورا کروں گا، دوسرے نے عزم سے کہا۔ پہلا زمین کی ٹھنڈک جسم میں اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ جلدی اسے نیند نے آ لیا اور چند ہی لمحوں میں وہ فضاؤں میں خراٹے لینے لگا۔ دوسرا اس کے خراٹوں سے مسلسل ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے کو آواز دی، لیکن وہ سو چکا تھا۔ دوسرے کو محسوس ہوا کہ اس کی قوت ارادی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی ہے، نیند سے پپوٹے بھاری ہونے لگے ہیں اور جسم نڈھال ہو گیا ہے۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے آدمی پر ڈالی اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز پہلے والے آدمی سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ چند لمحوں قبل جس دیوار کو انہوں نے عزم اور ارادے سے کمزور کیا تھا، تہ در تہ وہی دیوار موٹی ہوتی چلی جا رہی تھی۔